میرے اسلامک آئیکن کے ناظرین، آج کون سا قصہ سننا ہے؟ آج کون سے قرآنی واقعے سے درس حاصل کرنا ہے؟ ناظرین، آج 4 عورتوں کی بات ہوگی، اور ان چاروں عورتوں کے واقعات بہت ہی عجیب و غریب ہیں۔ کچھ نے تو ایسا مقام پایا کہ عقلیں حیران ہیں، اور کچھ نے بہت کچھ پا کر بہت کچھ کھو دیا۔ جی ہاں، یہ نہایت عجیب و غریب اور عبرت انگیز واقعات ہیں۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ اسلامک آئیکن کی ویڈیو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں اور آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو تمام نئی آنے والی ویڈیوز کے بروقت نوٹیفیکیشن مل سکیں۔ ناظرین، آئیے اب جانتے ہیں کہ آج کون سی 4 عورتوں کا تذکرہ ہونا ہے۔ پہلی خاتون واحلہ، یہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی تھی۔ اس کو ایک نبی برحق کی زوجیت کا شرف حاصل ہوا اور برسوں یہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کی صحبت سے سرفراز رہیں، مگر اس کی بدنصیبی قابل عبرت ہے کہ اس کو ایمان نصیب نہیں ہوا، بلکہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی دشمنی اور توہین اور بے ادبی کے سبب سے بے ایمان ہو کر مر گئیں اور جہنم میں داخل ہوئیں۔ ذرا غور کیجئے ناظرین کہ نبی کی بیوی ہیں مگر ایمان نہیں ملا۔ یہ ہمیشہ اپنی قوم میں جھوٹا پروپیگنڈا کرتی رہتی تھیں کہ حضرت نوح علیہ السلام مجنون اور پاگل ہیں، لہٰذا ان کی کوئی بات نہ مانو۔ دوسری خاتون وائلہ، یہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھیں۔ یہ بھی اللہ کے ایک جلیل القدر نبی علیہ السلام کی زوجیت اور صحبت سے برسوں سرفراز رہیں، مگر اس کے سر پر بدنصیبی کا ایسا شیطان سوار تھا کہ سچے دل سے کبھی ایمان نہیں لائیں، بلکہ عمر بھر منافقہ رہیں اور اپنے نفاق کو چھپاتی رہیں۔ جب قوم لوط پر عذاب آیا اور پتھروں کی بارش ہونے لگی، اس وقت حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں اور مومنین کو ساتھ لے کر بستی سے باہر چلے گئے تھے۔ وائلہ بھی آپ کے ساتھ تھی۔ آپ نے فرما دیا تھا کہ کوئی شخص بستی کی طرف نہ دیکھے ورنہ وہ بھی عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ چنانچہ آپ کے ساتھ والوں میں سے کسی نے بھی بستی کی طرف نہیں دیکھا اور سب عذاب سے محفوظ رہے، لیکن وائلہ چونکہ منافق تھی، اس نے حضرت لوط علیہ السلام کے فرمان کو ٹھکرا کر بستی کی طرف دیکھ لیا اور شہر کو الٹ پلٹ ہوتے دیکھ کر چلانے لگی، ہائے رے میری قوم! یہ زبان سے نکلتے ہی ناگہاں عذاب کا ایک پتھر اس کو بھی لگا اور وہ بھی ہلاک ہو کر جہنم رسید ہو گئی۔ میرے اسلامک آئیکن کے ناظرین، 2 انبیاء کی ازواج، 2 نبیوں کی بیویوں کے بارے میں آپ نے سنا، ایمان نہ ملا کیونکہ نبیوں کی بے ادبی کی، گویا انہی کے ساتھ بے وفائی کی۔ آئیے اب تیسری خاتون کے بارے میں جانتے ہیں۔ تیسری خاتون آسیہ، یہ فرعون کی بیوی تھیں۔ ذرا غور کیجئے ناظرین کہ ایک طرف نبیوں کی بیویاں تھیں اور دوسری طرف فرعون کی زوجہ۔ فرعون تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بدترین دشمن تھا، لیکن حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب جادوگروں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں مغلوب ہوتے دیکھا تو فوراً ان کے دل میں ایمان کا نور چمک اٹھا اور وہ ایمان لے آئیں۔ جب فرعون کو خبر ہوئی تو اس ظالم نے ان پر بڑے بڑے عذاب کیے، بہت زیادہ زود و کوب کے بعد چومیخا کر دیا، یعنی 4 کھونٹیاں گاڑ کر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چاروں ہاتھوں پیروں میں لوہے کی کیلیں ٹھونک دی اور چاروں کھونٹوں میں اس طرح جکڑ دیا کہ وہ ہل بھی نہیں سکتی تھیں، اور بھاری پتھر سینے پر رکھ کر دھوپ کی تپش میں ڈال دیا اور دانا پانی بند کر دیا۔ لیکن ان مصائب و شوائد کے باوجود وہ ایمان پر قائم و دائم رہیں اور فرعون کے کفر سے خدا عز و جل کی پناہ اور جنت کی دعائیں مانگتی رہیں۔ میرے اسلامک آئیکن کے ناظرین، ذرا غور کیجئے کہ ایک عورت ذات پر اتنے مظالم کہ اس کے ہاتھ پاؤں پر کیلیں ٹھوک دی جائیں اور دھوپ میں رکھ دیا جائے، سینے پر پتھر رکھ دیا جائے، مارا جائے، پھر بھی صبر کیسا تھا، پھر بھی ایمان پر عزم و استقلال کیسا تھا کہ اسی حالت میں ان کا خاتمہ بالخیر ہو گیا اور وہ جنت میں داخل ہو گئیں، اور ابن کیسان کا قول ہے کہ وہ زندہ ہی اٹھا کر جنت میں پہنچا دی گئیں۔ ذرا غور کیجئے ناظرین کہ اللہ کی قدرت کے کیسے نظارے ہیں۔ نبیوں کا ساتھ ہو تو ایمان پھر بھی انہیں نہیں ملتا جن کے نصیب میں ایمان نہیں ہوتا۔ میرے اسلامک آئیکن کے ناظرین، ذرا سوچئے کہ اگر بارش آسمان سے برسے اور زمین نرم ہو تو کھیت اور کھلیان کھل اٹھتے ہیں، پھول مہک اٹھتے ہیں، لیکن اگر زمین ہی گندگی والی ہو تو بارش برستی ہے تو وہ کیچڑ بن جایا کرتی ہے، اس میں بارش کا قصور نہیں ہوتا۔ اسی طرح انبیاء کا فیضان تو جاری ہے۔ ذرا یاد کیجئے
کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لائے، محبت کی نگاہ سے آپ کو دیکھا تو ابو بکر صدیق بن گئے، اور جب نبی پاک کو دیکھا مگر نفاق کی نگاہوں سے دیکھا، کفر کی نگاہوں سے دیکھا، تو رشتہ دار ہونے کے باوجود ابو جہل بن گیا۔ میرے اسلامک آئیکن کے ناظرین، اس میں ہمارے لیے بہت بڑا درس ہے۔ ہمیں یقیناً اپنی نسبتوں پر ناز ہونا چاہیے، مگر مطمئن نہیں ہو جانا چاہیے۔ ہمیں اللہ سے ایمان کی حفاظت کی دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ ناظرین، اب چوتھی خاتون، مریم بنت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے شکم سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اس لیے ان کی قوم نے طعن اور بدگوئیوں سے ان کو بڑی بڑی ایذائیں پہنچائیں، مگر یہ صابر رہ کر اتنے بڑے بڑے مراتب اور درجات سے سرفراز ہوئیں کہ خداوند قدوس نے قرآن مجید میں ان کی مداح و ثنا کا بار بار خطبہ ارشاد فرمایا۔ ان چاروں عورتوں کے بارے میں قرآن مجید نے سورہ تحریم میں فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے: اللہ تعالیٰ کافروں کی مثال دیتا ہے جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی عورت واحلہ اور حضرت لوط علیہ السلام کی عورت وائلہ، یہ دونوں ہمارے دو مقرب بندوں کے نکاح میں تھیں، پھر ان دونوں نے ان دونوں سے دغا کیا تو وہ دونوں پیغمبران ان دونوں عورتوں کے کچھ کام نہ آئے، اور ان دونوں عورتوں کے بارے میں خدا کا یہ فرمان ہو گیا کہ تم دونوں جہنمی عورتوں کے ساتھ جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مثال بیان فرماتا ہے۔ فرعون کی بیوی آسیہ، جب انہوں نے عرض کی، اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے کام سے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات بخش۔ اور عمران کی بیٹی مریم، جس نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی طرف کی روح پھونکی، اور اس نے اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور فرما برداروں میں سے ہوئیں۔ میرے اسلامک آئیکن کے ناظرین، ان عجیب و غریب واقعات کو سن کر کیا سیکھنے کو ملا؟ واحلہ اور وائلہ دونوں نبی کی بیویاں ہو کر کفر و نفاق میں گرفتار ہو کر جہنم رسید ہوئیں، اور فرعون جیسے کافر کی بیوی حضرت آسیہ ایمان کامل کی دولت پا کر جنت میں داخل ہوئیں، اور حضرت آسیہ حق ظاہر ہو جانے کے بعد اس طرح ایمان لائیں کہ فرعون کے سب آرام اور راحت کو ٹھکرا دیا، اور بے پناہ تکلیفوں اور ایذاؤں کے باوجود اپنے ایمان پر قائم رہیں۔ بلا شبہ یہ باتیں قابل عبرت ہیں۔ میرے اسلامک آئیکن کے ناظرین، اللہ مجھے اور آپ کو اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر عطا فرمائے، اس کی قدر بھی نصیب فرمائے، اور جب کوئی مشکل آ جائے تو اس پر ثابت قدمی بھی نصیب فرمائے۔ یہ تمام عجیب و غریب واقعات قرآن کریم میں موجود ہیں، سنتے جائیے اور اپنا ایمان تازہ کرتے جائیے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کوئی اور قرآنی واقعہ لے کر حاضر ہوں گی۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو قرآن کے نور سے منور فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔